بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا ایک خوبصورت رشتہ پیدا فرمایا ہے، عرض زمین پر ہے، جس کو توڑنے کے لیے شیطان اپنی پوری پاور ہوتا ہے۔ جہاں اس رشتے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، وہیں اس کو ٹھیک بھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس رشتے کی سب سے بڑی خوبصورتی مرد و عورت کا ملاپ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف لذت رکھی ہے، وہیں اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب کا اعلان بھی فرمایا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، وہاں بدقسمتی سے ہمیں ہم بستری کے متعلق کوئی بھی رہنمائی نہیں کرتا اور اس کو قابل شرم پہلو سمجھا جاتا ہے۔ دراصل یہ تمام سوالات ہر انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں، لیکن نہ پوچھنے اور بتانے کی وجہ سے میاں بیوی کا پاک رشتہ گناہ یا بد اخلاقی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم اسی سلسلے میں شریعت کی روح سے اپنے ناظرین کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ معلوماتی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دلہن کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد یہ 4 کام ہر مسلمان کو کرنے چاہیے۔ اس سے نہ صرف اس خوبصورت رشتے کو 4 چاند لگ جائیں گے، بلکہ محبت اور الفت میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے۔ سب سے پہلے اپنی بیوی کو کوئی تحفہ دیں، کیونکہ تحفہ دینے سے بیوی کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور بیوی کے قریب جانے سے پہلے اس کے دل میں محبت و الفت پیدا کرنا یقیناً اس کے لیے باعث اطمینان و سکون ہوگا۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے دو اور آپس میں محبت پیدا کرو۔ دوسرے نمبر پر بیوی کی دلجوئی کے لیے کچھ کھانے کے لیے پیش کرنا چاہیے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کے نکاح کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیب و زینت کے ساتھ آراستہ کر لیا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کو بلایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور عائشہ کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ پھر دودھ کا ایک بڑا پیالہ لایا گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا، اور پھر اس پیالے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیش کیا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرم و حیا کی وجہ سے اپنا سر جھکا لیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھڑکا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے پیالہ پکڑ لو۔ اس طرح حضرت عائشہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیالہ پکڑا اور دودھ پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ پیالہ اپنی سہیلی کو دے دو۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ پیالہ پکڑیں اور اس سے مزید دودھ پئیں۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیالے سے دودھ پیا اور پھر مجھے پکڑا دیا۔ تیسرا یہ کہ بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائے برکت کرنی چاہیے۔ عمرو بن شعیب روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے شادی کرے یا خادم خریدے تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اللہ کا نام لے اور دعائے برکت کرے اور یوں کہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس عورت کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس پر تو نے اسے پیدا کیا، اور میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اس چیز کے شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں جس پر تو نے اسے پیدا کیا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت سے شادی کے وقت یہ دعا پڑھنا مستحب ہے جو اس حدیث میں موجود ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مرد ہم بستری کے وقت
یا اس سے پہلے عورت کے سر کے آگے والے حصے پر ہاتھ رکھے اور اللہ کا نام لے کر دعائے برکت کرے۔ چوتھے نمبر پر میاں بیوی اکٹھے 2 رکعت نماز ادا کریں۔ شقیق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا جسے ابو حریث کہا جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک کنواری جوان لڑکی سے شادی کی ہے اور میں اس بات سے خائف ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ نہ دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلا شبہ محبت و الفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نفرت و جدائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دے، لہٰذا جب وہ تمہارے پاس آئے تو اسے حکم دینا کہ وہ تیرے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے۔ ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہاری بیوی تنہائی میں تمہارے پاس آ جائے تو پھر تم یہ دعا کرنا، اے اللہ میری بیوی میں برکت عطا فرما اور میرے اہل و عیال کے لیے مجھ میں برکت عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں اکٹھا رکھے خیر و بھلائی کے ساتھ اکٹھا رکھ، اور جب ہمارے درمیان جدائی ڈالنا چاہے تو پھر خیر و بھلائی سے ہمارے درمیان جدائی ڈال۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے پورے جسم کو قابل ستر اعضاء سمیت دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی ایک دلیل تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہیں۔ جیسے لباس سے انسان کی کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہوتی، اسی طرح میاں بیوی کی کوئی بھی چیز ایک دوسرے سے مخفی نہیں ہوتی، لہٰذا ثابت ہوا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا مکمل بدن دیکھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کے سوا تم ہر ایک سے اپنا ستر چھپاؤ۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اب مختلف لوگ جمع ہوں تو پھر کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قدر بھی تم میں ستر چھپانے کی طاقت ہو اسے چھپاؤ تاکہ کوئی اسے نہ دیکھ سکے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر ہم میں سے کوئی اکیلا ہو تو کیا وہ بھی ستر چھپائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ حدیث کے ان الفاظ میں اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کے سوا ہر ایک سے اپنا ستر چھپا کر رکھو سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے قابل ستر اعضاء کو دیکھ سکتی ہے۔ مفسرین میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موقف کو برحق کہا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔